ہرا بھرا پنجاب پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ کاشتکار بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے ایک فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ ہے پابندی کا۔ دھان کی پنیری کی 20 مئی سے قبل کاشت پر پابندی لگا دی گئی ہے اور کاشت کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکومت پنجاب نے یہ اقدام کیوں اٹھایا ہے اور دھان کی 20 مئی سے قبل کاشت پر کیوں پابندی لگائی ہے؟ ایسے سوالات کے جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہرا بھرا پنجاب پوڈ کاسٹ میں تشریف رکھتے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس جناب شبیر احمد خان صاحب۔ سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ دھان کی اگیتی کاشت پر حکومت پنجاب نے کیوں پابندی لگانے کا فیصلہ کیا؟ یہ پچھلے سال زمینداروں کو اگیتی کاشت کے سلسلے میں شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے محکمہ زراعت کے اوپر اور سیڈ کمپنیوں کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے گئے کہ محکمے نے زمینداروں کو بوقت آگاہ نہیں کیا کہ اگیتی کاشت جو زمیندار مارچ کے آخری ہفتے میں اپنی پنیری لگانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر دھان کی 2 فصلیں لیتے ہیں، اس سے زمیندار کو کیا نقصان ہو رہا ہے اور اوورآل دھان کی فصل پہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے زمیندار کو جو نقصانات پچھلے سال ہوئے تھے اس سے بچانے کے لیے گورنمنٹ نے یہ اقدام لیا کہ آپ کو پہلے ہی بر وقت آگاہ کیا جائے کہ آپ 10 جون سے آپ اپنی اس کو لگانا شروع کریں، کیونکہ دیکھنے میں یہ پچھلے سال جو نتائج سامنے آئے کہ جن زمینداروں نے اپنی کاشت 10 جون کے بعد شروع کی ان کی پیداوار 75، 80، 90 من جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ان کی پیداوار زیادہ ہوئی۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد زمیندار کو جو پچھلے سال کے نقصانات ہوئے تھے ان سے بچانا تھا، اور ہمارا محکمہ اس کی وہ کمپین چلائے گا، زمینداروں کو بتائے گا کہ ایک ایک زمیندار کو نوٹسز سرو کیے جائیں گے کہ جو ارلی کاسٹ والے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی پھر بھی اس چیز کو نہیں مانتا تو پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ سر، اس پابندی سے کاشتکاروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا زمیندار کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی فصل جو ہے وہ مونسون کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی، اس سے اس کی فصل ہیلدی ہوگی، اس کی فصل کا دانہ وہ موٹا ہوگا، چمکدار ہوگا، فصل کی صحت اچھی ہوگی، اس کے اوپر دوائیوں کا استعمال کم ہوگا، اس کو پانی کی ضرورت کم ہوگی۔ میں بتاؤں آپ کو 1 ایکڑ چاول کی کاشت کے لیے 5.76 ملین لیٹر پانی چاہیے۔ اگر وہ پانی نہر کا ہو یا ہم زمین سے پمپ کر کے تھرو ٹیوب ویل وہ استعمال کریں تو وہ زمین کے لیے، ہماری انوائرمنٹ کے لیے وہ بہت خطرناک ہے۔ اور جب 2 فصلیں لے کے ہم اپنے پانی کا بے دریغ استعمال کریں گے تو اس چیز کا زمیندار جب وہ روایتی طریقے پہ آئے گا، جو ریکمینڈڈ طریقہ ہے، وہ مونسون کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرے گا تو نہ صرف اس کی انوائرمنٹ بہتر ہوگی، اس کی زمین کی صحت بہتر ہوگی، اس کا انرجی کا بل، کیونکہ یہ جو دھان ہے وہ زیادہ تر نان ایریگیٹڈ ایریاز جو ہیں وہاں جو پمپنگ اس کا جو بل ہے وہ بہت کم آئے گا۔ اور اس سال جو خشک سالی ہے تو اس سے بھی اس کی کچھ بچت ہو جائے گی کہ بھی وہ 2 فصلوں میں نہ پڑے اور ایک فصل کو مونسون کے ساتھ کنیکٹ کرے، جس سے اس کا انرجی کا بل کم ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا، اس کی فصل اچھی ہوگی، اس کو کم دوائیوں کا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ اگلی فصل میں دوائیوں کا زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اپنے نقصانات ہیں، اس میں ریزیڈیو کا افیکٹ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دھان کی تجارت متاثر ہوتی ہے۔ اچھا سر، جو انڈین پنجاب ہے وہاں پہ بھی ظاہر دھان کاشت ہوتا ہے اور پیداوار ہوتی ہے، ان کی حکومتوں کی کیا پالیسی ہے اگیتی دھان کی کاشت کے حوالے سے؟ انڈین پنجاب میں یہ جو مسئلہ پچھلے سال ہمیں آیا ہے، پہلے بھی کئی سالوں سے آ رہا تھا لیکن پچھلے سال نقصانات زیادہ ہوئے تو یہ زیادہ ہائی لائٹ ہوا۔ انڈین پنجاب میں انہوں نے 2008 میں ایک باقاعدہ بل پاس کیا ان کی اسمبلی نے کہ آپ 10 مئی سے پہلے کاشت نہیں کر سکتے،
تو اب جو ہے وہ بڑا ریلیجسلی اس کو وہ فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ادھر بھی پانی کا واٹر ٹیبل جو ہے سب سوائل واٹر ہے وہ نیچے جا رہا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اس پالیسی کو پچھلے 10-12-15 سالوں سے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ زمیندار کو ان نقصانات سے بچایا جائے جو وہ زیادہ پروفٹ کے چکر میں اپنا بہت زیادہ نقصان کر جاتا ہے۔ پچھلے سال جو اگیتی کاشت کے لوگ تھے ان کی پیداوار 10 سے 20 من 30 من، ان کے اپنے اخراجات بھی پورے نہیں ہوئے اور لوگوں نے اس کو مفت میں کٹوایا اور جانوروں کو وہ ڈالنا پڑا، جس کی وجہ سے زمیندار جو آگے ہی اس کے وہ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ اس نقصان سے بچانے کے لیے اب اس ڈیڈ لائن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ریزیڈیول ایفیکٹس کا، تو جو دھان کی فصل ہے اس پر زرعی ادویات کا ریزیڈیول ایفیکٹس ہوتا ہے اور وہ پھر اس سے برآمدات اس کی متاثر ہوتی ہیں، تو اس بارے میں حکومت پنجاب نے کیا اقدامات کیے؟ حکومت پنجاب نے ایک پروگرام شروع کیا انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ، کہ کس طرح سے آپ پیسٹ کو مینج کریں، اس میں دوائیوں کا استعمال کم سے کم ہو اور آپ کی پیداوار بھی بہتر ہو، اور دوائیوں کے زیادہ استعمال سے اس کے اوپر ریزیڈیول افیکٹ آ جاتا ہے، زرعی ادویات کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں جو نہ صرف زمیندار کی فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی پیداوار تو شاید اس سے وہ مینٹین ہو جائے لیکن وہ منافع بخش نہیں رہتی۔ جب وہ لیبارٹری میں جاتی ہے، جب وہ اس کو ہم تجارت میں بیچتے ہیں، یورپ جاتی ہے، امریکہ جاتی ہے، جہاں سے وہ ڈالرز آتے ہیں یا جس سے زمیندار کو کوئی فائدہ ہونا ہوتا ہے، وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس انٹرسیپشن سے بچنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس سال ابھی سے ایک مہم شروع کی، ہماری پیسٹیسائڈ کمپنیوں سے اس سلسلے میں میٹنگز ہوئیں کہ آپ جن ادویات کے ان کے اوپر ایفیکٹس آتے ہیں وہ ہمارے جو کور رائس ایریا ہے آپ ان میں نہیں بیچ سکتے۔ ہم نے اس سال کوشش کی ہے کہ اس کو ہم ساؤتھ پنجاب تک بھی لے جائیں۔ پہلے صرف یہ لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا، اب ہم اس کو کوئی 7-8 ڈویژنز میں لے جائیں گے کہ دھان کی پیداوار کو ہم اس چیز سے بچائیں، جو ریزیڈیول ایفیکٹس جو ہیں۔ اگر اس میں ہم پھنس گئے تو انڈیا جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے تو اس کی فصل وہ پوری مارکیٹ کو ہی سویپ کر دے گی، اور زمیندار کی فصل اگر باہر اس کی نکاسی نہیں ہوتی، اگر وہ باہر برآمد نہیں ہوتی تو فصل کا وہ نقصان ہوگا، پروفٹ میں کمی آئے گی اور ملک کی جو ہے وہ زر مبادلہ ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ تو میری اس سلسلے میں پیسٹیسائڈ ڈیلر سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ جو ادویات، جو ہم نے 12 ادویات بین کی ہیں، وہ اپنا دھان کے اوپر بالکل ان کا استعمال نہ ہونے دیں۔ محکمہ اپنی طرف سے اس مہم کو بھرپور طریقے سے چلائے گا، اور ہم پیسٹیسائڈ جو اونرز ہیں، پیسٹیسائڈ کمپنیاں ہیں، پیسٹیسائڈ ڈیلرز ہیں، ان سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ زمیندار کو اس نقصان سے بچائیں۔ اچھا سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی تو کاشتکار بھائیوں، ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس جناب شبیر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ آج ہرا بھرا پنجاب پوڈ کاسٹ میں موجود تھے، اور آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کی جو حکومت پنجاب کی پالیسی ہے انہوں نے اس پر بھی بات کی، ریزیڈیول ایفیکٹس کے بارے میں بات کی، اور خاص کر کے دھان کی اگیتی کاشت پر پابندی کے بارے میں بات کی، جس سے کاشتکاروں کو فائدہ ہونے والا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ دھان کی کاشت 20 مئی سے پہلے ہرگز نہ کریں، اور حکومت پنجاب کی سفارشات پر اور محکمہ زراعت کی سفارشات پر عمل کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور ملک کا بھی فائدہ ہو۔ بہت شکریہ۔